صہیونی حکومت نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے علاوہ اردن، شام، لیبیا، لبنان اور دیگر عرب ممالک کو صہیونی ریاست کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں گریٹر اسرائیل کی۔ یہ جتنے بھی علاقے ہیں، چاہے وہ سیریا کا ہے، لیبنن کا ہے، غزہ پٹی کی بات کر رہے ہیں، ویسٹ بینک کی بات کر رہے ہیں، آل آف دیٹ انکلوڈنگ جارڈن، یہ ایکچولی میں جوز کا ایک ایمپائر ہوا کرتا تھا، جوز کا کنگڈم ہوا کرتا تھا، اور پورے اسلامک ورلڈ میں، خاص طور سے مڈل ایسٹ میں، اور یہاں تک کہ پاکستان وچ از ایکچولی پارٹ آف ساؤتھ ایشیا، یہاں پہ ایک کھلبلی ہو۔ مزہ آیا۔ ایک گریٹر اسرائیل کا میپ شیئر ہوتا ہے جس کے بعد عرب ورلڈ میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ رسمی طور پر ہے، ماضی میں بھی جیسے ہوتا رہا۔ سعودی عرب نے، قطر نے، یو اے ای نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ اچھا، نمسکار دوستو، کیا حال ہے؟ ہوپ کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہو گئے اور سواگت کرتا ہوں آپ کا ہندوستان ڈاٹ میں۔ دوستو، اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے گریٹر اسرائیل کا میپ پرچارت کر دیا ہے۔ اس میپ میں اسرائیل نے پڑوسی دیش جارڈن، لیبیا اور سیریا کی سیما بھی انکلوڈ کر دی ہے۔ دوستو، گریٹر اسرائیل کے میپ دیکھ کے پورے مڈل ایسٹ میں کھلبلی مچ گئی ہے، لیکن پاکستانی میڈیا تو اسرائیل سے ڈر ہی گئے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو میں آگے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کے ریئیکشن۔ اگر آپ نہیں ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو انت تک دیکھیں۔ اسرائیل کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی امریکہ کے بھرپور تعاون کی وجہ سے اب ایک گریٹر اسرائیل کا میپ شیئر ہوتا ہے جس کے بعد عرب ورلڈ میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ رسمی طور پر ہے، ماضی میں بھی جیسے ہوتا رہا۔ سعودی عرب نے، قطر نے، یو اے ای نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہو رہی تھی تو کیا جو گریٹر اسرائیل کی پالیسی ہے اسرائیل کی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میچ کرے گی؟ نیتن یاہو اور ٹرمپ آپس میں میچ کرے؟ دیکھیں، یہ میچ بالکل کرے گی، اور دھمکیاں ہیں یہ سر، بڑھ کے ہیں یہ اسرائیل نے بھی یہ جان کے یہ میپ لیک کیا ہے، چھیڑخانی کے، یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ اس وقت ریکگنائز نہیں کر رہے اسرائیل کو، یا ڈپلومیٹک ریلیشنز ابھی تک تیار نہیں ہیں کرنے کے لیے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو یہاں تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دس از پارٹ آف ڈپلومیسی، کہ آپ نے پہلے سے دھمکی دینی شروع کر دی، نقشے بنا کے دینا شروع کر دیے کہ ہم تو یہ بھی لے لیں گے، یہ بھی لے لیں گے، یہ بھی لے لیں گے، تاکہ دوسری سائڈ جو ہے وہ پہلے سے ہی گھبرا جائے کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر جب یہ بات آئے گی نا کہ ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے اسرائیل کو، نہ ایسے نہیں کرنا، تو پھر یہی آئے گی بات کہ ہمیں ریکگنائز کرو، تجارت کرو ہمارے ساتھ، ریکگنائز کرو ہمارے ساتھ، یہ جو سارے اسلامی گروپس ہیں ان کو نکالو یہاں سے، اور یہ جو ساری اسٹیٹس ہیں دے آر آل ڈیپینڈنٹ آن امریکہ۔ تو اسرائیل، نیتن یاہو اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ ول ورک ٹوگیدر، دے ول ورک ٹوگیدر۔ وہ جو ابراہیم اکارڈ ہے نا، اس کو یہ بڑھائیں گے، ریکگنیشنز کروائیں گے یہ ساری ملکوں سے، اور آپ دیکھیے گا یہ پاکستان کے اوپر بھی انڈائریکٹ پریشر آئے گا، اچھا کہ جی آپ بھی فال ان لائن کریں۔ اور یہ وہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ والی بات جو نیتن یاہو کر رہا ہے، یہ نقشہ دکھا رہا ہے کہ ہم یہ بھی کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، ہمارے پاس ملٹری پاور ہے اور ہم نے کیا ہے، ہم نے کر کے دکھا دیا، ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور مگر جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اب نقشے، یہ جگہ جو ہے آپ نے بنا لینی ہے، تو آلریڈی دے ہیو کنٹرول اوور اٹ۔ اب جارڈن جارڈن کسی ریزسٹنس گروپ کو نہیں بیٹھنے دیتا وہاں، انہیں پتہ ہے جس دن جھٹکا مارا تو جارڈن اڑ گیا، تو بالکل ایک سمجھے کہ اسرائیل کی 51st اسٹیٹ ہے۔ اینڈ سملرلی will never take a پنگا with Israel. Taking a پنگا with Israel means taking a پنگا with America، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ صرف دھمکیاں ہیں۔ This is aimed at getting diplomatic recognition، اور یہ جو انہوں نے آلریڈی کر لیا ہے نا، اس کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ دس از آل پارٹ آف دیٹ کہ ہم تو اور بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ والا اسٹریم کہ ہم یہ بھی کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، ایکچولی جو ہے وہ کرے گا اور کچھ، یہ دھمکی اس چیز کی ہے۔ ہاں، لیکن اس طریقے سے بھی آنا دھاک تو بٹھا دے گا خطے میں اسرائیل کے، کہ اسرائیل چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آخری کانٹا اسرائیل کے رستے میں ایران ہے اب بھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی نیوٹرلائز ہو چکا ہے؟ نہیں، نیوٹرلائز نہیں، وہ کمزور ہو گیا بہت، اچھا بہت کمزور ہو گیا۔ ایران کا جو مین جو نیوسنس ویلیو تھی، یہ جو خطرہ تھا، وہ یہی تھا نا، ایکسس آف ریزسٹنس، وہ سب فارغ ہو گیا، وہ تو دے ہیو بین ڈسٹرائڈ۔ اب ان کو تو بڑا وقت لگے گا اگر پھر سے رائز کرنا ہے، تو اس سے پہلے ان کا پلان ہے کہ ایران کی رژیم کو سینکشنز اور سخت کیے جائیں، امریکن سینکشنز، اور دھمکی دی جائے، اور پھر اسیسینیشنز اور کیری آؤٹ کیے جائیں، اور اگر ضرورت پڑی تو نیوکلیئر انسٹالیشن کو بھی اٹیک کر دیا جائے۔ واٹس دا بگ ڈیل؟ تو آئی تھنک نقشہ تیار ہے کہ جی اس کا 3/4 نقشہ ری ڈیزائن ہو گیا ہے، اب ایران کے اندر گورنمنٹ کو چینج کرانا ہے۔
اور اس کے بعد امریکہ یہاں سے ڈس انگیج ہو جائے گا؟ ڈس انگیج تو کبھی بھی نہیں ہوگا نا، تیل ہے امریکہ میں خطے سے ایران کو اسرائیل کے حوالے کرنے کے بعد ان اے وے اسرائیل کے حوالے نہیں کرے گا ایران. ایران تو سیولائزیشن وہ کسی کے حوالے نہیں ہوگا. اس کو صرف اینٹی اسرائیل جو اس کی پوزیشن ہے اس کو ختم کرنا. کل کو وہاں ایک نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے، کل کو وہاں ایک ویسٹرن پرو ویسٹ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو مسئلہ کیا ختم ہو جائے گا. پھر کیا ہے مسئلہ؟ ابھی تو ایک اینٹی ویسٹ گورنمنٹ ہے نا، ایک گورنمنٹ ہے جو کہ ایکسپورٹ کر رہی ہے اینٹی ویسٹ سینٹیمنٹ اینڈ ریولیوشنری فیور. وہ تو جیسے ہی آیت اللہ کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو وہاں ایک لبرل قسم کی گورنمنٹ آ جائے گی اور کمزور بھی ہوگی اور امریکنس کے اوپر ڈپینڈنٹ بھی ہوگی اور سبق بھی سیکھ لیا ہوگا جن لوگوں کو لے کے آئیں گے. تو ریژیم چینج کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے خلاف ایک گورنمنٹ ہے یا ایک خطہ ہے اس کو ختم کر کے اپنے حق والا لے کے آئے، دین ایوری تھنگ از فائن. پھر کیا ایشو ہے؟ تو یہ جو مذمتی بیانات ہیں، میں آپ کے انالیسس سے یہ سمجھ پائی ہوں کہ عرب دنیا کے لیے اسرائیل کو روکنا اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ دنیا اس میں انٹرفیئر کرے، مداخلت کرے اور نظام کو روکے. تو دنیا کہاں ہے؟ نہیں ہے، کوئی دنیا نہیں ہے، بہت کمزور ہے. باقی دنیا، مسلمان دنیا تو سب سے زیادہ کمزور ہو چکی ہے اب. اینڈ سو دیٹس فرگیٹ اٹ. آپ کے سب سے پاورفل جو مسلم نیشنز ہیں وہی تیار نہیں ہیں کچھ کرنے کے لیے، اور وہاں جو نئے رولرز آئے ہیں وہ تو اور بھی ویسٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں. وہ تو اب اس سے زیادہ بات کیا کریں. تو آئی تھنک جسے آپ کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل اسلام، وہ تو اب بیک فٹ پہ تھرو آؤٹ. اور جو گورنمنٹس جو ایجپٹ، جارڈن، لیبیا، سارے آؤٹ پوسٹ ویسٹ کے بن گئے ہیں اور سب جو ہیں دے ول بی نیوٹرل، دے ول ناٹ بی اگریسو ٹورڈز اسرائیل، بیکاز اب نہ ان کو اتنے ہتھیار دیے جائیں گے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اپنے پاؤں پہ لڑ سکے کسی کے ساتھ. ان کو ڈپینڈنٹ ہی رکھا جائے گا. اور جہاں تک سعودی عربیہ کا مسئلہ ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ تو تیل کا اور امریکہ کا بہت بڑا ایک سمجھوتا ہے، اس کے بغیر تو وہاں کی گورنمنٹ نہیں کھڑی ہو سکتی. تو آئی تھنک اور وہاں کی گورنمنٹ کو اندرونی معاملات کے بھی اندر بھی پرابلمس ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو دوستو یہ تھا پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن. پاکستانی میڈیا تو گریٹر اسرائیل میپ کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی آرمی اور گورنمنٹ اسرائیل کے سامنے کچھ بھی نہیں بولتے، کیونکہ پاکستان آرمی بھی موساد سے بہت ڈرتی ہے. پاکستانی کو پتا ہے کہ ایک بار موساد کے ٹارگٹ پہ آ گئے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نہیں بچا سکتی. اسی لیے پاکستان آرمی اور گورنمنٹ تو اسرائیل کے سامنے کچھ بھی نہیں بولتے. اور یہ گریٹر اسرائیل میپ کو سبھی اسلامک کنٹری نے ریجیکٹ کیا ہے، کیونکہ اس میپ میں جارڈن، لیبیا اور سیریا کی سیما بھی شامل کی گئی ہے. لیکن دوستو آپ تو جانتے ہی ہوگے کہ اسرائیل اپنے ڈیفنس کے لیے کسی بھی حد کو پار کر سکتے ہیں. وہ لوگ اپنے دشمن کو پوری دنیا سے ڈھونڈ کے نپٹا دیتے ہیں. اسرائیل کے لیے کوئی بھی کام امپوسیبل نہیں ہے. اور اوپر سے اب امریکہ نے بھی اسرائیل کو اپنا پورا سپورٹ دے دیا ہے، تو اسرائیل اب کچھ بھی کر سکتا ہے. تو بس دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. یہ تھا پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینک یو. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں.